वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मिलने ब्यो गार्डन लाहौर में उनकी सरकारी रिहाइश गाह पहुंचे। इस रिहाइश को नंबर 2 का नाम दिया गया है क्योंकि जब अंग्रेज दौर में जब गवर्नर से छुट्टी पे जाते थे तो आम तौर पर जो रेलवे का इंचार्ज होता था वो कायम मकाम गवर्नर बनता था। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। आप माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की बड़ी सियासी तोपों में शुमार है आपका, लेकिन आपको जो महकमा मिला वो सदियों से दहाइयों से बीमार रेलवे मिल गया। तो अच्छा लगा था, अपनी पसंद का था या आपकी मर्जी के बगैर मिला? देखिए वड़ाई साहब, इसमें ना जो कप्तान होता है, टीम लीडर होता है, फैसला उसने करना होता है। और ये प्राइम मिनिस्टर का खालिस्तान अपना फैसला था, लेकिन शायद मैं कोई और वजारत भी ले सकता था, लेकिन उस अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने इसको चैलेंज समझ के इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं समझता था कि अगर इसमें काम मैं कर जाता हूँ तो एक लेगेसी छोड़ दूंगा। तो ना वाली बात तो इसलिए मेरे जहन में नहीं आई क्योंकि जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एज ए CM या एज ए प्राइम मिनिस्टर PDM की गवर्नमेंट में इस्लामाबाद के बड़े बड़े ब्रिजेस देख लें, इस्लामाबाद की सारी मेट्रोज देख लें, पिंडी की मेट्रो देख लें, पिंडी का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देख लें, यूरोलॉजी देख लें, ब्रिजेस देख लें, पिंडी के सफाई का निज़ाम देख लें, ये सारी की एग्जीक्यूशन आपके भाई ने की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे मुख्तलिफ स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और वो काम उस बुनियाद के ऊपर शायद उनके जहन में था कि ये बड़ा बीमार डिपार्टमेंट है तो इसको यही बंदा जो है वो ठीक कर सकता है। और आपके भाई ने भी 1.5 साल में रोए पीटे बगैर आपके भाई ने इसको 88 बिलियन से उठा के 115 अरब पे, 88 अरब से उठा के 115 अरब पे अर्निंग पे ले गया हूँ। यानी ये पाकिस्तान रेलवे की तारीख में इससे पहले लेकिन खसारा तो अब भी है। नहीं, खसारा अगर आप कहते हैं तो वो जो 63 बिलियन है पेंशन का, 63 अरब जो हमें देती है ग्रांट इन एड की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान, हम पास ऑन कर देते हैं। जैसे अभी PIA जो है, ये जब आपने प्राइवेटाइज किया है तो इसकी पेंशन तो आपने उठाई है। पूरी दुनिया में पेंशनर्स का तो मैं हक में हूँ कि पेंशनर्स के बुनियाद के पेंशनर्स जो है वो पेंशन की बुनियाद के ऊपर ज़िंदगी गुजारता है, उससे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। अगर उसको हम निकालते हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है और हम पास ऑन कर देते हैं, हमारा जो इस वक्त रेवेन्यू का जो हमारी कॉस्ट है वो जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारी वो कम हुई है। वो अभी जब मैं आया तो 99% थी, मतलब कि हमें अगर 100 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया खर्च करना पड़ता था। अब हमें 100 रुपया कमाने के लिए या 115 अरब कमाने के लिए हमने 84 रुपये खर्च किए। हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हुई, 84% पे आई है। और अगर प्रॉफिट लगाना शुरू करेंगे तो पिछले साल जब 4 महीने मेरे पास थे उसमें मैं 4.5 अरब का प्रॉफिट था, और इसमें अभी बैलेंस शीट आई नहीं, लेकिन 10 से 15 अरब का होगा। ये वो प्रॉफिट है जो पेंशन्स के उसको निकाल के। आपसे पहले इस महकमे के बड़े बड़े नाम वजीर रहे, शेख रशीद साहब बड़े दावे करते रहे कि रेलवे बेहतर हो गया, ख्वाजा साद रफीक साहब, आपने उनसे बेहतर क्या किया है और किस चीज़ में आप समझते हैं कमी है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं कंपैरिजन किसी के साथ अपना नहीं करता। मैं लेकिन लोग तो करेंगे। लोग करें और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे टेन्योर के बाद और बाकी दोस्तों के साथ भी, लेकिन ख्वाहिश साहब अपने भाइयों की तरह मैं उनसे मुकाबला तो नहीं करूंगा। भाइयों में भी मुकाबला होता है। यस, यू आर राइट। और कहते हैं अच्छाई में मुकाबला होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान रेलवे जब मुझे मिला तो इसके बहुत सारे इश्यूज थे। मतलब आपने देखा होगा स्टेशन गंदे स्टेशन थे। मैं जब 30 जून 2025 में आया लाहौर रेलवे स्टेशन पे तो बड़ाई साहब यकीन माने कि वॉशरूम के अंदर लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी। आज आप अगर देखें तो सिंध गवर्नमेंट के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के एग्रीमेंट किए, यहाँ पंजाब वालों के साथ किए, तो आज हमारे स्टेशन रात 12 बजे भी साफ़ होते हैं, बैठने की जगह एसीज लगे हुए हैं हर इकॉनमी वाली वेटिंग एरिया में भी, और CIP लॉन्च बन गई जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से या कराची एयरपोर्ट से या लाहौर एयरपोर्ट से ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन जो मेजर जो फ़र्क मैं लेके आया वो क्या था, 9 साल से हमारी जो लोकोमोटिव है उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी सर।
9 سال سے میرا پاور پلانٹ جس کی بنیاد پہ اے سی چلتا ہے، جس کی بنیاد پہ لائٹ چلتی ہیں آپ کی ٹرین کے اندر، اس کی اوور آلنگ نہیں ہوئی تھی. ایک تو اس کو ہم نے پکڑا، بنیاد وہ پکڑی. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرتے ہیں، اور ہم نے وہ اسکول جو بھوت بنگلہ بنے ہوئے تھے، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جہاں پہ ہم پیسے خرچ بھی کرتے تھے، لیکن اگر 26 کمروں کا اسکول ہے تو وہاں 300 بچہ پڑھ رہا ہے ریلوے کا، اب ہم نے اس کو پرائیویٹائز کیا. وہ 300 بچہ 2000 دے گا، ساتھ بیٹھا ہوا 60,000 دے گا، اور اس 60,000 کی پرچی کے اندر جب وہ کٹے گی تو میرا 18% کا گراس ریونیو میرے اکاؤنٹ پہ چلا جائے گا پاکستان دے. سارے کے سارے اسکول وہ ہم نے آؤٹ سورس کیے. ہاسپٹل ہم نے تقریباً ہماری آؤٹ سورسنگ نزدیک ہے. اسی طرح ہم نے ٹرینز کو آؤٹ سورس کیا. ہم نے اپنی اس وقت جو فریٹ ٹرینز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا، پیسنجر ٹرین کو آؤٹ سورس کیا، اور فریٹ کے اندر ہم نے انکریز لے کے آئے. سر ایک سال میں اس ٹوٹے ہوئے ٹریک کے اوپر 27% کا انکریز یہ ممکن ہی نہیں تھا. دوسرا پراپرٹی اینڈ لینڈ. پاکستان ریلوے کی آپ کو پتہ بہت پراپرٹی ہے، انکروچڈ تھی. ہم نے بڑے بڑے جو جیسے کہتے ہیں ٹارزن تھے یا بڑے انفلوئنس رکھنے والے لوگ تھے، ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے بڑی بڑی کہیں 58 ایکڑ انڈسٹریل ایریا کراچی سے ہم نے واگزار کروائی. پھر کوٹری کی ایک ہماری سلیپر فیکٹری 20 سال سے قبضے میں تھی، وہ چھڑوائی. جہاں جہاں ہماری زمینیں تھیں. تو پھر کیا کیا، پھر ہم نے اپنے ڈویژنس کی صورت میں اس کو ایک ماڈل بنایا کہ یہاں کیا بننا چاہیے. یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی، اس نے بتایا یہاں ریسٹورنٹ بننا چاہیے، یہاں پہ مارکی لگنی چاہیے، یہاں پہ فلاں ہونا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے اس کا انکریز کتنا آیا پاکستان ریلوے کو اس سال 25-26 میں؟ آپ حیران ہو جائیں گے. 8,000 ملین سے اٹھا کے ہم اس کو 16,000 ملین پہ، یعنی 8 ارب سے اٹھا کے ہم 16 ارب میں لے گئے. سپیڈ جو ہے جب تک نیا ٹریک نہیں بنے گا، نئی ٹرینیں نہیں بن یہ نہیں. ٹرینز یہی ہیں، ٹرین جو اب میں نئی لے کے آتا ہوں، ریفربش کرتا ہوں نا جی. جیسے اب چائنیز کے TOT کے تحت CFI اسلام آباد میں ہم پیسنجر کوچ بناتے ہیں، خود بناتے ہیں ہمارے انجینئر. یہاں مغل پورہ میں ویگنز بن رہی ہیں، ہم خود بناتے ہیں. اچھا اس کی سپیڈ ہے 160 کلومیٹر. اگر راولپنڈی اور لاہور کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ سنگل ٹریک ہے. لاہور سے تو آگے پھر ڈبل ٹریک ہے، یہ سنگل ٹریک ہے. اگر یہ سنگل ٹریک ڈبل ہو جائے اور نیا بن جائے، یہ 1871 کا ہے، تو 2 گھنٹے 20 منٹ میں یہی ٹرین پہنچے گی. ٹھیک ہے. لیکن اب ہوا کیا، اب ہم 3 سیکٹرز کے اوپر نئے کے اوپر کام کر، باقی بھی ہم یہ بھی لاہور راولپنڈی پہ بھی کر رہے ہیں، برانچ روٹس پہ بھی کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، ایون KPK کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ریلوے سب کا ہے جی، ریلوے کسی ایک کا نہیں. تو وہ جو اب ہم نے کیا کہ روڑی اور کراچی 480 کلومیٹر، 480 کلومیٹر کا فرق، یہ بہت ہی پتھیٹک قسم کا ہمارا ٹریک ہے. یہاں سپیڈ ہماری بہت ہی کم ہوتی ہے. لاہور سے ہم روڑی تک ٹھیک جاتے ہیں، ملتان تک بھی ٹریک آج کے حال میں بھی ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے کسی حکومت نے ٹریک پہ انویسٹ ہی نہیں کیا. آپ ہمسایہ ملک کی مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ٹریک پہ انویسٹ کیا. انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بنایا، پیسنجر ٹرین علیحدہ، اپنا فریٹ ٹرین علیحدہ کا ٹریک ان کے پاس موجود ہے. 2005-4 آپ نے انڈیا کا ماڈل اسٹڈی کیا جی؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ایسٹرن ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ وہاں سپیڈ ایوریج کیا اور ہماری؟ سر ہماری سپیڈ ان کی بھی تقریباً ابھی تک وہ 160 ہی ہے، اور ہم بھی 160. ان کے صرف ان کا فرق کیا ہے؟ نہیں، ہماری کب 160 ہے؟ نہیں، ہماری ٹرین ہمارے پاس 160 موجود ہے، لیکن ٹریک نہیں ہے. انہوں نے ٹریک بنا لیا نا، انہوں نے ٹریک پہ انویسٹ کر لیا. ان کی 400 اب وہاں 160 پہ چلتی ہے. اور وہاں پہ جو فریٹ ٹرین ہے سر، وہ 400 ٹرینز چلتی ہیں ڈیلی. اس کی بنیادی وجہ کہ ان کا جو ہماری کتنی چلتی ہیں؟ ہماری سر مطلب 15 چل جائیں تو اس دن میں چھلانگیں لگاتا ہوں، ورنہ ہماری ایوریج 10 کی ہے. اور انشاءاللہ میں اس کو 19 پہ لے کے جاؤں گا اللہ نے چاہا، اسی ٹریک پہ. لیکن میں آپ سے بات کر رہا تھا 480 کلومیٹر کا جو روڑی سے کراچی ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ سپٹمبر یا اکتوبر کے اینڈ میں ہم گراؤنڈ بریکنگ جو ہے نا، نیا ٹریک اسٹون لینگ رکھوائیں گے. نہیں، نیا ٹریک بالکل نیا. اور کتنا فرق پڑے گا سر؟ اب 160 اس کا اور فینس ہوگی نا. ابھی تو فینس ہی نہیں ہے. 120 سے جب آپ اوپر جاتے ہیں، دنیا کے اندر موٹر ویز اگر بنتی ہیں تو اس کی فینس ہوتی ہے. ہماری تو پوری ریلوے کی کسی جگہ فینس ہی موجود نہیں ہے، تو وہ فینسنگ ہوگی اس کی. اور یہ جو ہے اس سے 5 گھنٹے کا فرق لاہور اور کراچی کے درمیان آئے گا. دوسرا سر بہت امپورٹنٹ ہے،
ہمارا اس وقت ایران کے ساتھ آپ کو پتہ ٹریڈ جو ہے اگر کھلتی ہے اس طریقے سے لیگلی تو اتنی ڈیمانڈ ہے ریلوے کے حوالے سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے ECC نے ہمارا ایک پروجیکٹ وہ ہم نے اپنا برج فائنانسنگ کے ذریعے RDMC جو ایک کمپنی ہے چاگی میں منرلس اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے. وہ ہے آپ کا روڑی سے جیکب آباد سبی اور پیزنٹ اور اس کے بعد تافتان نوکنڈی اور تافتان. یہاں پہ ہم نے تقریباً کوئی $600 ملین سے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سٹون لیئنگ بھی رکھنے لگے ہیں. تھارکول 105 کلومیٹر ایڈ کر رہے ہیں ہم پاکستان کے نئے تھار سے چھوڑ تک 105 کلومیٹر. اس کا افتتاح میرے اللہ نے چاہے 23 مارچ 2027 ہم کر دیں گے. ایک دوسرا مسئلہ انجن کا تھا. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انجن کم ہے اور نئے انجن بڑے مہنگے ہیں. سر اس وقت انجنز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی اوور ہالنگ نہیں ہوئی, جس کے اوپر میرا جو ٹارگٹ ہے 2 چیزوں کا. ایک تو پاور پلانٹ, جس کی وجہ سے آپ نے شکایات سنی ہوگی. پاور پلانٹ اوور ہال کرنے شروع کر دیے. ہر مہینے 7 ایڈ کر رہا ہوں پچھلے 2 مہینوں سے, 7 پاور پلانٹ. 16 ہم نئے پرچیز کر رہے ہیں. 23 مارچ 16 جو پرچیز کر رہے ہیں وہ 31 دسمبر تک آ جائیں گے. یہ پاور پلانٹ اور انجن کا کیا تعلق؟ بڑا اس کا تعلق یہ ہے کہ انجن تو بنیاد ہے نا جی, وہ تو پوری ٹرین کو کھینچتا ہے. پاور پلانٹ سے آپ کی جتنی لائٹس ہیں ٹرین کی وہ چلتی ہیں, آپ کا AC چلتا ہے, تو وہ سارا وہ 2 DG سیٹ کے ساتھ ہم چلاتے ہیں اس کو. اب میکسیمم 1 DG سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور کئی دفعہ بند بھی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ 14,000 15,000 کی ٹکٹ خریدی ہوتی ہے تو لوگ پھر گالیوں پہ آ جاتے ہیں, اور آنا بھی چاہیے ان کو. لیکن وہ ہم 23 مارچ تک تقریباً ہم کر جائیں گے 70 کے قریب ہم ان کو اوور آل کر جائیں گے اور 16 نئے آ جائیں گے. تو ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹارگیٹڈ آپ کا بھائی کام کرتا ہے. جہاں تک فریٹ نئے انجن بھی خرید رہے ہیں؟ نہیں, ابھی نئے انجن نہیں ہے. میرا فوکس جو ہے انجنز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی اوور آلنگ, اور دوسرا ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ٹریک پہ فوکس. ٹرینیں بند کتنی ہوئی ہیں اور نئی کتنی شروع؟ ہاں سر, نئی والی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نئی چلائی ہوں, نہ میں وہ فیک کام کرتا ہوں, جعلی کام بھی نہیں کرتا. ایک ٹرین اسی کا نام بدل کے میں 2 رکھ دوں, آپ کے نام پہ رکھ دوں, اپنے والد صاحب کے نام پہ رکھ دوں, لیڈرشپ کے نام پہ رکھ دوں, ایسے کام میں نہیں کرتا. ہماری جو ٹرین آلریڈی چل رہی تھی, میں ایک مثال آپ کو دوں, گرین لائن ہماری پرائم ٹرین ہے جو مارگلہ اسٹیشن اسلام آباد سے چلتی. تو جب وہ راولپنڈی اسٹیشن میں وزٹ کرنے جاتا تھا تو میں بھاگ کے اندر جاتا تھا, میں لوگوں سے پوچھتا تھا, لوگ کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھی ہے. اپنا جو ہی ایک پشاور سے عوام ایکسپریس آتی ہے نا, تو میں وہاں کھڑا ہوتا تو میں منہ دوسری طرف کر لیتا. لیکن آج اسی عوام ایکسپریس کو اگر آپ دیکھیں, اس عوام ایکسپریس کے 4 ریک ہیں, اس کو ریفربش کر دیا میں نے. کچھ نئی کوچز لگا دی ہیں, کچھ پرانی کو ریفربش کر دیا. شالیمار دیکھیں اس کو ریفربش کر دیا. اسی طرح پاک وینس دیکھیں اس کو ریفربش کر دیا. اب مزید 9 ٹرینز میں ریفربش کر رہا ہوں. لیکن بنیادی جو پاکستان اور ٹرینوں کے کرائے, اور ٹرینوں کا کرایہ تو آج بھی سر غریب آدمی اس میں سفر کرتا ہے, مڈل کلاس سفر کرتا ہے, لوور مڈل کلاس سفر کرتا ہے. ایون اب مڈل کلاس سے بھی اپر کلاس بھی سفر کرنا شروع ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے اسٹیشنز کی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے اور ٹرینز کی صفائی اچھی ہو گئی ہے, ساروں کی نہیں, تو 5 کی. ناشتے کی ٹیبل پر آئے. ریلوے کے اعلیٰ عہدیداران کے ہمراہ ناشتہ کیا. گھر سے روانہ ہوئے. آپ کا حلقہ انتخاب پنڈی ہے, اور پہلے بھی جو آپ کے حلقہ انتخاب سے تھے ان کے بیانات بھی بڑے مشہور ہوتے تھے. آپ کے بیانات بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں, آپ جس کو جو کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں. ابھی خواجہ آصف صاحب نے آپ سے گلہ نہیں کیا کہ آپ ان کو اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں؟ سینئر ہیں آپ سے؟ ایکچولی میرے سے سینئر ہیں, سیاست میں نہیں. اچھا. سیاست میں تو 35 سال سے پولیٹیکل ورک کر رہا ہوں. میں تو اسکول اور کالج سے, ویسے میری عمر میں بھی ہیں اور میری پارٹی میں بھی سینئر بندے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ لازم نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہوں, اور پارٹی کے اندر لیڈر بھی ایک ہی ہوتا ہے جس کی پالیسی کو آپ نے ٹو کرنا ہوتا ہے. باقی اختلافات ہو سکتے ہیں اور اختلافات کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل
ورکر کی حیثیت سے میں پاکستانیت میں بڑا بلیو کرتا ہوں، اور میں کسی پہ فتوے نہیں جاری کرتا کہ خاص طور پہ اگر میں کوئی کہوں جی میں پنجابی ہوں تو آپ کہیں نہیں تو پنجابی نہیں ہے، سر یہ کیسے ممکن ہے؟ بھی ایک کشمیری کہتا ہے میں کشمیری ہوں، وہ کشمیری ہے، ایک بلوچ کہتا ہے میں بلوچ ہوں، ایک سندھی کہتا ہے میں سندھی ہوں، تو میرے پاس کوئی اختیار آپ کو وزیر اعظم نے یا نواز شریف صاحب نے نہیں کہا کہ خواجہ آصف صاحب پہ ہاتھ تھولا رکھیں؟ نہیں، میرا ان کے ساتھ نہیں، میرا تو ہر اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے اختلاف جہاں پر بھی وہ لائن کراس کرتا ہے جو بھی، اور وہ مجھے ایک دیکھیں نا، میں ایک آزاد پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کوئی کسی سی او کے ماتحت کام نہیں کر رہا، میں ایک لیڈر کے تحت کام کر رہا ہوں جس کا نام میاں نواز شریف ہے، جو بڑے دل گردے والا بندہ ہے اور جو بڑا وسیع قلب رکھنے والے انسان ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اختلاف رائے جو ہے انہوں نے خود سنا کئی دفعہ، ہم پارلیمانی پارٹیز میں اختلاف رائے کیا کرتے تھے، وہ سنا کرتے تھے اور کس پہ عمل ہو جاتا تھا، کسی پہ ہمیں وہ بتا دیا کرتا۔ آپ کے حلقہ انتخاب سے ہی شیخ رشید صاحب ہیں، وہ کہتے تھے گیٹ نمبر 4 GHQ پنڈی بوائے، آپ بھی تو اسی حلقے سے ہیں، آپ کا بھی کیا اس حوالے سے کوئی تعلق قریبی، یا آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آندہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ چلتا جی، لیکن پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی فلاں اس وقت آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو میں کہوں گا جی ایک اوپر کی تدبیر ہے، ایک دنیاوی یہ حقائق ہے، میں اس کے اوپر چلتا ہوں، میں ایک بالکل یہ نہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ کہہ دوں جی کہ میری پریڈکشن 100%، یہ ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر، کیونکہ مجھے جیل بھیجنے والوں نے کہا تھا کہ 8 سے 10 سال یہ باہر نہیں آئے گا، تو میں اس کے 2 مہینے بعد باہر تھا، اور اسی لیے یہ تدبیر جو ہے نا اوپر ہو رہی ہوتی ہے، تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں نہ کسی گیٹ کا ذکر کرتا ہوں نہ، لیکن ہاں میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اپنی فورسز کے اوپر، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ کا حلقہ انتخاب بھی تو ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ حلقہ انتخاب تو ہوا ہوگا جا کر 2003 میں، تو میں تو جب اپنے گاؤں سے خالی گاڑیاں گزرا کرتی تھی تو ہم سلوٹ لگاتے تھے، لیکن وہ محبت وہ پیار آج بھی کوٹ کوٹ کے ہمارے جسم کے اندر ہے، وہ محبت، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ میں کہوں جی میں فلاں کی پیداوار ہوں، میں پیداوار کسی کی نہیں ہوں، میں پیداوار اپنے والد کا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ وزیر بڑے لاڈلے ہیں وزیر اعظم کے اور قیادت کے، کچھ ستیلے ہیں، آپ لاڈلے ہیں یا ستیلے ہیں؟ میں ستیلا نہیں ہوں جی، سیدھی سمپل سی بات ہے، میں کیوں اس کا اعتراف نہ کروں، شاید میرے میں اتنی صلاحیت بھی نہ ہو اور اتنی جسے کہتے ہیں وہ سوچ اور فکر بھی نہ ہو، لیکن میری لیڈرشپ نے مجھے چنا اس منصب کے لیے، اور ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب نے پولیٹیکلی مجھے بہت سارے جسے کہتے ہیں ذمہ داریاں دیں، میں پرائم منسٹر کے کام کی بدولت بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ دونوں صورتوں میں لاڈلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ روز اسمبلی میں سنتے ہوں گے فارم 47 اور جناب نون پر اعتراض اور ان کے الیکشن پر، پنڈی کے میں اگر کل کو کوئی الیکشن ہو 2 مہینے بعد، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈی کا ماحول بدل چکا ہے؟ دیکھیے، پنڈی کے حالات کیا ہوں گے؟ میں وڈائی صاحب آپ کو کہوں گا کہ الیکشن کون سا ہے پاکستان کا الیکشن ہے جس پہ انگلی نہ اٹھی ہو، 77 سے ہم پولیٹیکل ورکر ہیں۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ایک عام طور پہ رائے ہے، جی بالکل سر، بالکل، دیکھیں دو چیزیں، عام طور پر رائے یہ ہے کہ ابھی بھی عمران خان کا توتی بول رہا ہے، پنڈی میں کیا صورتحال ہے؟ سر دیکھیں توتی تو بولے گا جب کسی کا بھی جب الیکشن ہوگا، اور اس وقت کی صورتحال راول پنڈی کے اندر یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو راول پنڈی کے اندر ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں اس وقت، اس میں گرین بسیز ہیں سر، 1000 کا چلڈرن ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ جو آپ کا صفائی کا نظام ہے وہ بہت زیادہ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہماری کمپنیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں، اور پینے کا پانی، سیوریج، تمام جو واسا کا ہمارا سسٹم ہے پانی کا، صاف پانی کا، اس کی طرف ہم نے ایڈریس کیا ہے، لوگوں کو صاف پانی دے رہے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، ان کی اپگریڈیشن ہے، کھیل کے میدانوں کی اپگریڈیشن ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں میں اس وقت میدان میں پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ ابھی میں کل وہاں پہ تھا کشمیر الیکشن کے حوالے سے، ایک کنونشن تھا ایک شادی ہال میں، اچھا ایک ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھار آپ کے اپنے کارکنان بیٹھے ہیں، اپنے عام پبلک بیٹھی ہوئی، اس کا جو رسپانس تھا وہ یہ بتا رہا تھا، ہم جیسے ابھی آپ نے کہا جیسے ہم پولیٹیکل ورکر ہیں ہاتھ ملاتے پتہ چل جاتا ہے یہ ووٹر ہے کہ نہیں ہے، تو اسی طرح سامنے بیٹھا ہوا کراؤڈ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں جان ہے کہ نہیں ہے، تو اس وقت لوگوں میں راول پنڈی میں جان ہے۔ آج کل آپ بڑے ماشاءاللہ سمارٹ بھی ہو گئے ہیں، سوٹ اور ٹائی بھی پہننی شروع کر دی ہے، پہلے بھی پہنتے تھے لیکن اب ذرا ریگولر پہنتے ہیں، تو یہ تبدیلی کیسے آئی اور اس کے کیا اثرات ہیں؟
اچھا کوئی یہ نئی شادی تو نہیں کرنا چاہتے؟ یہ پروگرام گھر والوں نے بھی دیکھ رہے ہیں تو ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی ہے جی۔ جی، اور میں یہ کویشچن آپ کا سن کے نا میں خوش بھی ہوا ہوں، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے آیا نہیں ابھی تک، اور یہ ہے سر کہ میں تقریباً پچھلے کوئی 3 سے 4 سال سے اب میں ایک تو واک روٹین ہے میری، یہ لوگوں کو پتہ ہے اسلام آباد کے لوگوں کو، دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو زپ لگائی ہے، میں لوگوں کو بھی کہوں گا آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت ریڈیوس کیا، بہت زیادہ، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ کا چہرہ جب آپ کا، میں لوگوں کو بھی کہوں گا اگر آپ نے اپنی ہیلتھ کو مانیٹر کرنا ہے، میئر کرنا ہے، تو آپ اپنے چہرے کو اگر لمبائی میں آ گیا تو آپ سمجھیں کہ گڈ، اگر اسی طرح گول مٹول ہے تو سمجھے کچھ مسائل ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کا چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں، تو ہم نے سر اس کو زپ لگائی اور 2 3 4 چیزیں چھوڑ دیں، روٹی چاول چینی اور یہ کولڈ ڈرنکس، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور 2 میل پہ آ گیا۔ آج صبح بھی بریک فاسٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایگز تھے یا وہ یوگرٹ اور اپنا پلس تھوڑی بہت کوئی آپ نے کوئی دے دیا ہوگا، کوئی 1 آدھ سالن کی روٹی، تو اس سلسلے میں بس یہی ہے ہمارا۔ اور ٹرانسفارمیشن کی بات ابھی میں آپ کو مزیدار بات سناتا ہوں، نام نہیں لوں گا، تو ہم ابھی چائنا میں تھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو وہاں پہ ان کا جو ولا تھا اور ہمارا ولا اتنا ہی تھا جتنا آپ سمجھ لیں کہ میکسیمم بھی ہوا تو 200 میٹر پہ ہوگا، تو ہم 4 منسٹرز جو تھے وہی پینٹ کو ٹائیں پہن کے تو ہم چلے گئے وہاں پہ، چائنیز ڈیلیگیشن نے بھی آنا تھا تو ہم نے پہلے پہنچنا تھا، تو جو ہی اندر گئے تو پی ایم نے کہا کہ دیکھیے حنیف عباسی کی ٹرانسفارمیشن، دیکھیے ان کے سوٹ، دیکھا فلاں۔ اچھا یہ کافی ساری باتیں میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا، جب باہر نکلے میٹنگ ختم ہو گئی تو تینوں میرے کلیگ جو مجھے بڑے پیارے ہیں، بڑے میرے ساتھ ان کی دوستی ہے، کہتے یار پینٹ کو ٹائی تیسی بھی پائی سی، یہ تو کوئی نویں پینٹ کو ٹائی پائی سی تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب آپ ٹرانسفارم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو پہنا ہوتا ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے، اور جو آپ کو چاہنے والا، آپ سے پیار کرنے والا، اس کو اور اچھا لگتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ پاکستان ریلوے اکیڈمی والٹن پہنچے، گھڑ سوار دستوں نے استقبال کیا، آئی جی ریلوے محمد وصال فخر سلطان نے استقبال کیا اور پھول پیش کیے۔ پاکستان ریلوے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے آفیسرز نے ٹریننگ کے دوران حاصل ہونے والی تربیت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اس تربیت کو آج میں نے ہوتے ہوئے دیکھا، جو آج مظاہرہ یہاں پہ ہماری بیٹیوں نے کیا، ہمارے جوانوں نے کیا، یہ انشاءاللہ پروفیشنلزم کی معراج ہے۔ آئی جی صاحب، میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان، پاکستان! پاس آؤٹ ہونے والے آفیسرز میں شیلڈز تقسیم کی۔ آئی جی ریلوے کو بھی اعزازی شیلڈ دی گئی۔ پاس ہونے والے آفیسرز کی حوصلہ افزائی کی۔ روانہ ہوئے۔ پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور پہنچے۔ اپنے دفتر میں آئے۔
पाकिस्तान रेलवे वफाकी हुकूमत का शायद सबसे बड़ा अदारा है, जिसके मुलाजमीन कितने हैं, किसके इलाकों से हैं और कितने पेंशनर हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान रेलवे जो है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, फ़ौज के बाद सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क का। और मैं समझता हूँ कि ये जो लॉजिस्टिक हम इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर डिफेंस के हवाले से, इसमें भी पाकिस्तान रेलवे का बहुत बड़ा किरदार है। और इस हवाले से जो टोटल हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, वो तकरीबन 58,000 बनते हैं। और ये जो पेंशनर की बात आपने की है, उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 1,25,000 होगी या 30,000 होगी, राउंड अबाउट यही तादाद होगी। बदकिस्मती समझ लें कि हमने दुनिया जो है रेलवे इन्वेस्ट करती है और हम रोड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। आज भी अगर आप रोड का बजट देखेंगे और रेलवे का देखेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो अब इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हम 2-3 जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी जो तादाद है 58,000 वो इतनी बड़ी, इसमें से 40,000 सिर्फ हमारे गैंगमैन हैं। गैंगमैन कौन है? जो डेली आपकी पटरी को जो है वो ठीक करता रहता है, संवारता रहता है, तो उसके बगैर तो ये सिलसिला चलता नहीं, ये दुनिया में है। और बाकी लोग जो हैं वो इतना बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। इस वक्त कितने रेलवे स्टेशन हैं और पैसेंजर कितने रेलवे को इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो तो रेलवे स्टेशन, टोटल रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान रेलवे की जो प्रॉपर्टी है वो तो 400 के करीब है अप्रॉक्सीमेटली। उसमें से ये आप कह सकते हैं कि एक्टिव कितने हैं, फंक्शनल कितने हैं। तो फंक्शनल जो हैं वो मेरा ख्याल है कोई 290 के करीब हैं या 270 के करीब होंगे ये अप्रॉक्सीमेटली। ये भी कहा जाता है कि जी प्रॉफिट में या प्रॉफिटेबिलिटी तब आती है जब ट्रेनें बंद हो जाती हैं और लोगों की फैसिलिटी कम हो जाती है। आपने कितनी ट्रेनें चलाई हैं और कितनी बंद की हैं? देखिए, ये पब्लिक ऑब्लिगेशन सर्विस है। ये आपने पूरी दुनिया के ऊपर देखा होगा आपने कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको सब्सिडाइज किया जाता है। ये दुनिया में नहीं हुआ, और दुनिया में भी यही है कि आप फ्रेट से कमाते हैं और इसके ऊपर जो पैसेंजर फैसिलिटेशन है इसके ऊपर आप खर्च करते हैं। तो यही फार्मूला पाकिस्तान में भी होना चाहिए था। बदकिस्मती से हमारा रेवेन्यू जो है वो पैसेंजर में ज़्यादा होता है और फ्रेट में कम होता है। ये भी पाकिस्तान रेलवे का अनोखा एक कारनामा समझ लें आप। अब हम इसको टर्न अराउंड करने जा रहे हैं कि हम फ्रेट में ज़्यादा अर्न करें, और फ्रेट की इंक्रीज़ जो 25-26 में आई है वो आपने अभी देखी है, वो तकरीबन 28% है। तो अगर हम नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा कुछ 65 के करीब हो और ये 60 के करीब पैसेंजर हो, तो हम फिर उसको उसके ऊपर भी सब्सिडाइज कर जाएंगे। फिर हमारा एक और प्रपोज़ल भी है, हमारी एक सोच भी है जो क्रिएट हुई है। आप उसको इनोवेशन भी समझ सकते हैं कि हम चाहते ये हैं कि यहाँ लाहौर से वाघा तक भी हम ट्रेन को चलाएं। अब उसके ट्रैक का जो है वो इंस्पेक्शन हो रही है, उसको देखते हैं कि उसमें हम कितना एक्सपेंस होगा ताकि उसको फिर हम वहाँ तक चला सकें। लोग, आपको पता है वाघा तक अब जितनी आबादी होगी, ये वही ट्रैक है जो इंडिया तक जाता था, तो अब क्योंकि बंद पड़ा है तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटिंग रूम में आए। पाकिस्तान रेलवे में 78 साल में ख्वाब था। हमने अब जगह खड़े हैं कि हमारी क्या क्या उसमें से अभी लूप होल है या पता है, ठीक है जी, और वो भी साथ साथ हैं, और उसको हमारे पास ये फाइनेंशियल ईयर है कि हम उसको एड्रेस करें मज़ीद, क्योंकि हमारा जो कोर बिजनेस तो यही है ना, दो चीज़ें हैं। लेकिन लैंड, प्रॉपर्टी एंड लैंड के अंदर जो हमारी आइडेंटिफाई की है वो इंशाल्लाह ताला हम उनको जो भी एप्रिसिएशन है वो हम करेंगे। कंट्रोल रूम में आए। तो प्राइम मिनिस्टर का विजन था सर कि हमने रेलवे को फुल फ्लेज डिजिटाइज करना है सर। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ मिनिस्टर साहब सर, नीफ अब्बासी साहब सर, हम ये पूरा प्रोजेक्ट इसको लीड कर रहे हैं सर। और ये हमने विजन पूरा रेन प्रोजेक्ट है सर, इसका नाम सर ये है, सारा का सारा हमने इम्प्लीमेंट किया रेलवे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के नाम से सर। तमाम आप ये देखें अपनी राइट साइड पे सर, ये तमाम रेलवे स्टेशन है सर, यहाँ पे तमाम के कैमराज आ रहे हैं, यहाँ पे आपको डब्बे भी नजर आ रहे होंगे। ये फेशियल रिकॉग्निशन कितने रेलवे स्टेशन पे कर चुके हैं? ये रेलवे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है सर, ये रेलवे की हिस्ट्री में 78 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पूरे रेलवे सिस्टम को डिजिटाइज किया जा रहा है, उसके ऑपरेशंस
सर इस वक्त ये कौन सी गाड़ी जा रही है ये सर इसमें? 5 अप जो है ग्रीन लाइन सर इस वक्त आ रही है सर स्पीड पे 108 किलोमीटर की स्पीड है सर इसकी, कहाँ से गुजर और रही है? इससे नेशनल हाईवे खानेवाल तहसील है सर, मुल्तान डिवीजन से इस वक्त गुजर रही है सर। और इस पे एक और चीज़ें भी सर बड़ी मज़े की है कि अगर कोई ER लगी हुई है, कि अगर कोई स्पीड लिमिट लगी हुई है तो वो अलर्ट आ जाता है कंट्रोल ऑफिस में और उन ऑफिसर्स को कि ये स्पीड क्यों ज़्यादा की है। रेलवे हेडक्वार्टर में मौजूद बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर आए। यहाँ रेलवे बिजनेस से मुतल्लिक लोगों की रहनुमाई की जाती है। डिफरेंट टूरिस्ट के लिए भी आ जाते हैं तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रिगार्डिंग लैंड, फ्रेट और एनी अदर थिंग, तो वो प्रोवाइड करते हैं। या फिर उनको अगर किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में मीटिंग करनी होती है तो वहाँ पे उनको डायरेक्ट करते हैं। अभी तक कोई कामयाबी हुई? सर बेसिकली यहाँ पे काफ़ी विद इन अ डे 20 to 25 आ जाते हैं क्लाइंट्स। अच्छा, एवरी डेली जो रेलवे से रिलेटेड जिनके बिजनेसेस हैं, गुड। हाँ, उनका इनका काम उनको एंटरटेन करना है और प्लस जो ऑफिसर रेलेवेंट coordinate है करना। उसे कोऑर्डिनेशन बस। रवाना हुए। लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे। कुलियों ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया। ਸਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੌਣੇ 2 ਅਰਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹਨੀਫ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। टिकट काउंटर पर आए। VIP फैमिली विजिटिंग एरिया का दौरा किया। प्लेटफार्म पर आम लोगों के लिए बनाए गए वेटिंग एरिया का दौरा किया। लाउंज में आए। पेस्ट्रीज और सैंडविचेस से तवाज़े की गई। केक काटा। ट्रेन में रवाना हुए। अपना टिकट खुद अदा किया। ट्रेन होस्टेस ने पानी और समोसे से तवाज़ो की। अगर बाहर की दुनिया से मुकाबला करें तो पाकिस्तान में ये शिकायत बहुत आम है कि ट्रेनें बहुत लेट होती हैं। इसका कोई हल निकाल रहे हैं? लेकिन अब सिर्फ रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको डेडलाइन बताई है, आफ्टर 60 डेज
ये सारी टाइमिंग कम से कम इसी ट्रैक के ऊपर ठीक करेंगे। ये जो मसला है ट्रैक का, हाँ, ये कितनी देर तक, 10 साल 15 साल, क्या इसका क्या हल निकाला? देखिए जी, हुकूमत ने या हुकूमतों ने हाँ, इसको पार्ट्स में भी बनाया होता, हाँ, आज बन चुका होता, लेकिन हम ML2 पे भी काम कर रहे हैं और हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं और उसके ऊपर हम जॉइंट वेंचर पे जा रहे हैं कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसको बनाएंगे। तो हमारा ये वाला जहाँ से हमारी, देखिए अभी इस वक्त जो है मालगाड़ी भी उसी पटरी पे चल रही है और आपकी पैसेंजर ट्रेन भी उसी पे चल रही है। जब आपकी मालगाड़ी जो है वो ML2 पे चली जाएगी और पैसेंजर ट्रेन इसी रूट पे, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अगर ईरान के साथ रास्ता खुल जाए तो पहले तो ट्रेन जाती थी जायदान तक, जी। अब कितना वक्त लगेगा जायदान तक? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा हमसे, हाँ, क्योंकि ट्रैक वहाँ भी बहुत ख़राब है, लेकिन हम उस ट्रैक को रिस्टोर कर सकते हैं विदिन 60 डेज अगर हमें ओके दिया जाए। सिक्योरिटी के इश्यूज अपने हैं, वो सिक्योरिटी वाले जाने और सिक्योरिटी जाने, लेकिन हमारा रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम विदिन 60 डेज हम रिस्टोर कर लें। कोयटा से जायदान जाने में कितनी देर लगेगी? मेरा ख्याल है अभी तो खैर जाने में मेरा ख्याल है 12 से 14 घंटे लगते हैं, लेकिन वो फिर कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। पैसेंजर जो है, जो मुसाफिर है, तो ज़ाहिर है आम लोग होते हैं, ट्रेन के मुसाफिर ज़्यादातर, हाँ, तो उसके लिए सहूलतों में क्या क्या बहुत इजाफा किया? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, ट्रेन लेट हो रही है, बैठने के लिए जगह नहीं थी और लोग यानी बेंच रश नहीं अब थे भी है। और वॉशरूम नहीं थे। आज जो पैसेंजर फैसिलिटेशन आपको ये नज़र आई है, जब आपने CAP लॉन्च देखा, कॉमन वेटिंग एरिया में देखा, फैमिली एरिया, तमाम जगह पे रश ही रश है और AC लगे हुए हैं। सफाई आपने देखी, उसके अलावा आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन की सफाई आपने देखी, ट्रेन होस्टेसेस का हमने इजाफा किया। खाना है, आप अगर लाहौर से कराची जाते पहले हैं, hostesses? नो, ना ट्रेन होस्टेसेस थी, ना यहाँ पे कोई खाने का सफाई मेयार था, ना सफाई थी। गुजरांवाला स्टेशन पहुंचे, इंतजामिया ने इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। वहां पर मौजूद प्रेस से गुफ्तगू की। लाहौर के लिए रवाना हुए। रात के वक्त रॉयल पाम क्लब पहुंचे। यहाँ इनके एजाज में दोस्तों की तरफ से इशाइया दिया गया। सेनेटर परवेज शीर, लाहौर कलंदर के ओनर आतिफ राना और बहुत से दूसरे मेहमान मौजूद हैं। खाना खाया।